اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد دینا چاہوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی، ایک ساتھ بیٹھنے کی اور دین کی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ دین کے کام میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، جو دین سے نہیں جڑ پا رہے، یا جن کو شیطان پریشان کرتا ہے، شیطان اڑنگے لگاتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں شیطان پریشان کرتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں اور نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحم و کرم کے سائے میں رکھے اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور جو بھائی بہن ہمارے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا موضوع سورہ نمل میں ہم نے پچھلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس تھی جس میں سبا کی مہارانی اور تخت سبا کے بارے میں بات کی گئی تھی، اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ جن لوگوں نے بھی اس کو نہیں سنا ہو وہ پارٹ 1 یوٹیوب پر سن سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار اور سبا کی مہارانی کا تخت کے بارے میں ہم نے کیا بات کری تھی اور کیا پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 45 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کی بات یہاں آ رہی ہے۔ جیسے ہی صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، تو برادری میں دو جماعت ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ یعنی جب بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، حق بات کی جاتی ہے، تو یہ پکا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس طرح سے لوگ جماعت میں آپس میں بڑھ جاتے ہیں الگ الگ۔ یا ہر نبیوں کے ساتھ، ہر امت کے ساتھ ہوتا آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر غم نہ کیجیے اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل بھی نہ ہوں۔ یعنی کہ یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ان پر آپ غمگین نہ ہو، ان کے کام کاجوں پر، ان کے آپ کا اپوز کرنے پر، آپ کی مخالفت کرنے پر، آپ کو پریشان کرنے پر آپ غمگین نہ ہوں، اور ان کی چال بازیوں پر بھی آپ تنگ دل نہ ہو، یعنی کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، تو آپ فرما دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا، یعنی کہ آ ہی گیا سمجھو، اور تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے یا پکڑ نہیں پا رہے کہ اب عذاب شروع ہو چکا، یہ عذاب کا حصہ ہے۔ تو بے شک ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے۔ اب اس امت پر عذاب ٹکڑوں میں آتا ہے، ٹکڑوں میں آئے گا، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو ٹکڑے ٹکڑوں میں عذاب آتا ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ عذاب آج بھی آتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی آندھی طوفان، کبھی سونامی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ٹکڑے ٹکڑوں میں عذاب ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ تم اس کو پہچانو، تمہارے پیچھے لگے عذاب لگا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب لوگوں کے حال پر بہت ہی فضل یعنی کہ احسان اور کرم کا معاملہ کیے ہوئے ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر اور تمہاری امت پر بہت احسان کیا، کرم کیا، فضل کیا، لیکن یہ لوگ شکر گزار نہیں۔ آگے فرمایا کہ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تمام نبیوں کو یہ حکم دیا گیا، تمام انبیاؤں کو، رسولوں کو یہ حکم دیا گیا۔ تو آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سناؤں، جس کو ہدایت ملے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اور جو ہدایت سے محروم ہو جائے گا یعنی کہ جو ہدایت پر نہیں آئے گا، راستے سے بھٹک جائے گا، تو اس کا بوال، اس کا گناہ اسی پر پڑنے والا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم سب لوگ دین کے خاطر وقت نکالتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، دین کی غور و فکر کرتے ہیں، اور سب اپنے اپنے لیول پر دین کی کوشش میں، خدمت میں لگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، جن کو شیطان برگلاتا ہے، شیطان اڑنگے ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانی عطا فرمائے کہ وہ بھی دین کے کاموں میں مددگار بنے، دین پھیلانے میں مددگار بنے، دین کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر خود فرما رہا ہے کہ جس کو ہدایت مل گئی اس کا بھلا ہو گیا، اور جو ہدایت سے محروم ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گیا، اس کا بوال اسی پر پڑنے والا ہے۔ اور آپ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ صاف طور پہ یہ بات آ گئی کہ نبیوں اور رسولوں کا کام صرف قرآن مجید یا جو کتاب ان پر نازل ہو اس کو پڑھ کر سنانا، بھیجنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے، جسے چاہے اسے محروم کر دے، بھٹکا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں اور ہدایت گار بندوں میں شامل عطا فرمائے، آمین۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ قصص ہے، جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قصص میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ کنٹینیو کیا گیا ہے، جو کئی سورہ مبارکہ میں آیا اور ہم نے پڑھا ہے۔ پچھلی بار بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ کچھ سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا، جس سے ہمیں یاد ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا تھا کہ وہاں تک پہنچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر لگائی تھی، ایک حکمت سمجھائی، سجائی تھی لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو، کہ وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے اس وقت، وہ فرعون کے پاس چلے گئے تھے، اور وہ خود ان کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ انہوں نے فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور ان کی کفالت کے لیے ان کے ہی گھر انہیں پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جا کے انہیں سجیشن دیا تھا دربار میں فرعون کو، کہ اس بچے کی پرورش کے لیے میں ایک بہت بہترین گھر بتاتی ہوں آپ کو، اس گھر میں اس بچے کی پرورش اچھے سے ہو جائے گی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بچپنا تھا، اور فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ وہی میرا دشمن ہے جو بڑا ہو کر نبی بنے گا اور میری مخالفت کرے گا۔ یہ تو انہیں پتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری مخالفت کرے گا، مجھے پریشان کرے گا، تکلیف دے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہی بچہ ہے جس کو میں خود سنبھالنا جا رہا ہوں، یا جس کی کفالت کا ذریعہ اور ذمہ اور اس کے لیے ایک اسباب میں خود بن رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی قدرت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں۔ حفاظت کرنا سب اللہ کی دستہ قدرت میں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا گھاٹ تھا، تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمگھٹ ہے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نیا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان کی جوانی کا قصہ ہے۔ بہت سارے بچپن کے قصے اور بہت ساری باتیں ہم نے پرانی سورہ مبارکہ میں، پچھلی سورہ مبارکہ میں سنی ہیں، پڑھی ہیں۔ تو آج سورہ قصص میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ یہاں سے شروعات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ہے مدین میں اسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا گھاٹ تھا، تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمگھٹ ہے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں،
اور کچھ دور پر دو جوان لڑکیاں کھڑی ہیں اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں کس لیے کھڑی ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ چرواہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے ہٹ جائیں گے، تب ہم بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہمارے ابا جان بہت ہی بوڑھے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ شروعات اس قصے میں بتایا کہ وہ دونوں لڑکیاں بڑی سمجھدار اور اپنی حفاظت کرنے والی، اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک سائڈ میں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، اور وہی راستہ دیکھ رہی ہیں کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اپنے گھر پانی لے جائیں گے۔ ان کے ابا جان بہت بوڑھے ہیں۔ ان لڑکیوں کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ وہاں سے ذرا دور چھاؤں کی طرف جا کر آرام کے لیے ٹھہرے اور دعا کی، اے میرے رب، اب تو ہی کچھ میری ضرورت کا بہتر سامان بھیج دے کہ میں محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ یعنی کہ جب وہاں سے فرعون کے یہاں سے بچ کر نکلے ہیں اور وہاں سے درباریوں سے چھوٹ کر جان چھڑا کر وہاں سے بھاگے ہیں، نکلے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب پناہ لینے کے لیے مدین کی طرف چلے ہیں، تو وہاں شروعات میں لڑکیاں دو ملی ہیں، اور پھر وہاں پر وہ ان لڑکیوں کی کچھ مدد کر کے پھر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بار بار دعائیں اللہ تعالیٰ اس لیے سکھاتا ہے، اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ اس سے ہم لوگ سیکھ لیں کہ جب بھی کچھ پریشانی ہو تو اللہ سے ضرور دعا کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے میرے رب، اب تو ہی مجھے کچھ ضرورت کا سامان بھیج دے، یعنی کہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری محتاجی کو، میری غریبی کو دور فرما۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی، باپردہ تھی، مطلب شرما رہی ہے، باقاعدہ اپنا خیال رکھتے ہوئے آ رہی ہے، بے باک لڑکی نہیں ہے، باقاعدہ اس بات پہ دھیان دیا جا رہا ہے اور دلوایا جا رہا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ ایک لڑکی آ کر شرماتی ہوئی کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ریوڑ کو، مطلب ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کا انتظام فرمایا، اس پر ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس ضعیف بزرگ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا قصہ سنایا، تو بزرگ فرمانے لگے کہ کچھ ڈر کی بات نہیں ہے، بہت اچھا ہوا کہ تم ظالم قوم سے چھٹکارا پا گئے۔ یعنی کہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دوسرا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بہتر اخلاق پیش کرو۔ دیکھیے ان کے اخلاق کی بنا پر جب انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، تو اس کا بدلہ کس طرح سے ملتا ہے؟ بیٹر مینرز، خوش اخلاقی کا بدلہ ضرور ملتا۔ اب وہ دعا کر کے بیٹھے ہیں، اتنے میں وہ لڑکی آ گئی اور بولا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بھوکے اور پریشان حال موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد اس طرح سے فرمائی ان کے اخلاق کے ذریعے۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیں۔ جب ان کے کردار کو دیکھا، ان کی بات چیت، ان کے کام کو دیکھا، تو ایک لڑکی نے ان سے یہ کہا ابا جان سے کہ ان کو کچھ کام کاج کے لیے رکھ لیں کیونکہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم سے یہ سب کام ہوتا نہیں ہے، تو ابا جان آپ انہیں کام کاج کے لیے ملازم رکھ لیں۔ آپ بھی کسی طاقتور اور محنتی امانت دار اور بھلے آدمی کو ملازم رکھنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب میں بولے کہ ہاں، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایک طرح کا اگریمنٹ ہو گیا، درمیان طے پا گئی کہ دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں گا پوری کروں گا۔ اس معاملے میں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا جانا چاہیے، اور ہم جو کچھ بھی قول اور قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ ہی ہمارا وکیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ بات کری کہ بیٹی نے انہیں کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں، تو آگے اس بزرگ والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میری ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم نکاح کر لو، کسی ایک سے تمہارا نکاح کر دو، یہ بھی میری خواہش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم پورے 8-10 سال یا 10 سال پوری نوکری کر لو گے تو تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑتا ہوں کہ
میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہوں گا. یعنی کہ پہلے 8 سال اگر نوکری کر لو گے, ملازمت کر لو گے, تو میرا تمہاری اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا, اور پھر تم 10 سال تک کم سے کم میرے وہاں ملازمت کرنا, اس کے بعد تم چاہو تو چھوڑ کر جا سکتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ملازمت کی مدت پوری کر لی اور گھر والوں کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے. تو دوران سفر طور پہاڑ کی جانب ایک نہایت ہی تیز روشنی دکھی. تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, وہاں جا کر راستے کی خبر لے آؤں, یا آگ میں سے شعلہ انگارہ ہی لے آؤں, تاکہ تم کچھ اس سے تاپ سکو, گرمی حاصل کر سکو, یا اس سے ہم روشنی حاصل کر سکیں. بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے وادی طور میں, تو داہنی جانب ایک مبارک کھو میں سے, یعنی کہ جو ایک بڑی ویلی ہے, پہاڑ کی کھو ہے, ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ, بے شک بات یہ ہے کہ میں اور بس میں ہی اللہ ہوں, سارے جہانوں کا رب ہوں. مطلب ایک طرف سے انہیں کچھ آواز ایسی لگی کہ کھو میں سے درخت کی طرف سے کوئی آواز آئی, اور وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آواز تھی. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ کلیم اللہ کہلائے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب الگ الگ نبیوں کا الگ الگ معجزے اور خاص باتوں سے نوازا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈائریکٹ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کی آواز موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں سنی ہے. یہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے. اور رب کا یہ حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو. بس موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی تو لہراتا ہوا جیسے کوئی دوڑتا ہوا بڑا سانپ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. پہلی مرتبہ جب ایسی کا معجزہ دیکھا تو گھبرا گئے کہ اپنے خود کی لاٹھی جب پٹکی ہے تو وہ بڑا بھاری سانپ, اجگر سانپ جیسا بن گیا. آواز آئی کہ موسیٰ آگے آگے آؤ, ڈرو مت, تم ہر طرح سے امن میں ہو. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو, اور وہ اس طرح جگمگاتا ہوا نکلے گا کہ کسی طرح کے ایپ کا نام نہ ہوگا. مطلب روشن ہوگا, نور ہو جائے گا اپنے ہاتھ میں. اور اپنے بازو اپنی طرف کھینچ لو, سکڑ لو, ڈر جاتا رہے گا. تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں یہ 2 نشانات لے جاؤ, یہ لوگ بہت ہی نافرمانی پر اتر آئے ہیں. اب جب فرعون نے حد کر دی تھی نافرمانی کی, اور موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر والوں کو, ان کے بھائی کو پریشان کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانی اور 2 طاقت سمجھ لی جس طرح سے ان کو عطا فرمائی کہ یہ ڈنڈا, یہ لاٹھی تمہارے ہر طرح سے کام آئے گی, اور تمہارے ہاتھ میں ہم نے نور دے دیا, ایک روشنی دے دی, اس سے بھی تم بہت کچھ کام کر سکو گے. یہ اس طرح سے بات قصہ یہاں شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کا. پھر دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام گھومتے ہوئے پھر بعد میں کچھ وقت کے بعد فرعون کے پاس پہنچے. فرعون کے پاس خبر پہنچی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو بھرے دربار میں فرعون چیخنے لگا. دربار میں فرعون بیٹھ کر چیخنے لگا, اے سردار لوگوں سن لو کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا. بس اے حامان, میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر اینٹ بنا کر ایک بڑی اونچی اور بلند عمارت تیار کرو. میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں. میں تو موسیٰ کو غلط بات کہنے والا سمجھتا ہوں. استغفر اللہ. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مان رہے ہیں, وہ پوری امت کو بھڑکا رہا ہے. امت کے لوگ بھی نہیں مانتے تھے, جو درباری وہ بھی نہیں مان رہے ہیں, اور وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ ایک کام کرو کہ ایک اونچی عمارت بناؤ, اتنی اونچی بلند اتنی بناؤ کہ میں اس کے معبود کو دیکھ لوں کہاں رہتا ہے, کون ہے اس کا اللہ. فرعون اور اس کے لشکر نے ملک میں ناحق گھمنڈ کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کبھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے. آخر کار ہم نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا. الگ الگ سورہ مبارکہ میں ہم الگ الگ باتیں اور الگ الگ قصے, اس کے پارٹس پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والے. تو ہم نے پڑھا بھی تھا ایک مرتبہ کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی
के चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले कुछ चंद लोग थे। वो जब दरियाए नील से निकले थे तो रास्ता बन गया था। अल्लाह ताला ने कहा था अपना ये डंडा अपने असा को नीचे मार दो, इससे रास्ता बन जाएगा। इस पर पटको जोर से तो रास्ता बन जाएगा। दरियाए नील पे रास्ता बन गया। वो फिरौन से बचने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स पे से निकल गए। फिरौन का लश्कर भी पीछे-पीछे दौड़ता हुआ आया। फिरौन ने और उसके उसके साथियों ने सोचा कि हम भी इसी तरह से निकल जाएँगे, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसका लश्कर डूब गया। ये हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ इतना फरमाया है कि हमने फिरौन को और उसके लश्कर को समुद्र में फेंक दिया। तुम भी देख लो कि ज़ालिमों का अंजाम क्या हुआ। यहाँ पर फिर से ये बात याद दिलाई गई कि फिरौन ज़ालिम था और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और कितनी बस्तियां, आबादियां ऐसी थी जो अपने गुजर बसर के सामान पर इतराने लगी थी। मतलब जब उनके पास लग्जरीज आ गई, जैसे आज के दौर में भी लोगों के पास तमाम लग्जरी आ गई, तो लोग इतराने लग गए। तो उस वक्त भी लोग इतराने लगे थे। अब देखो उनकी हालत की, उनके उजड़े उजड़े हुए मकानात, महल हैं, जिनमें उनके बाद भी दूसरे लोग बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए रहे बसे थे, और आखिरकार वारिस हम ही रह गए। यानी कि तमाम बस्तियां उजाड़ दी गई। जो लोग इतराते थे उनकी बस्तियां उजड़ गई घमंड करने वालों की, और उसमें अब कोई बाकी ना रहा सिवाय अल्लाह के और अल्लाह के चाहने वालों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब का ये दस्तूर नहीं कि इंसानी बस्तियों को बिला वजह यूं ही हलाक कर दे। अब देखिए अल्लाह ताला जलाल में है, और अल्लाह ताला अपनी बात को इस तरह से रख रहा है कि कोई ये नहीं कहे, ये कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला बिला वजह किसी बस्ती को हलाक कर देता है, उजाड़ देता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हमारा दस्तूर नहीं है कि इंसानी बस्तियों को बिला वजह यूं ही हलाक कर दें। यहाँ तक कि उनके सुधार के लिए, उनकी इस्लाह के लिए वहाँ के मकाम, वहीं के रहने वाले, वहीं पर पैदा होने वाले रसूल भेजते हैं। वो अपनी आयत पढ़कर सुनाते हैं, और आबादियों की हलाकत का फैसला हम उस वक्त करते हैं जब बस्तियों के रहने वाले जुल्म पर कमर कस लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हम किसी की बस्ती को ऐसे ही नहीं उजाड़ते, ऐसे ही अज़ाब नहीं आता, जब तक कि वहाँ के लोग इस कदर नाफरमान हो जाएँ और रसूलों की बात को नहीं माने, तो फिर अल्लाह ताला वहाँ पर अज़ाब भेजता है। भला बताओ कि एक आदमी तो ऐसा है कि जिसे हमने बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का वादा कर रखा। यानी कि आखिरत में उसे सब कुछ बेहतर मिलेगा, और ये सब कुछ उसे मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि एक इंसान वो है जो सब्र कर रहा है, और उसे हमने बेहतर चीज़ें देने का वादा कर लिया है, आखिरत में उसे सब कुछ मिलकर रहेगा। और दूसरा इंसान ये बताया जा रहा है, दूसरे इंसान की मिसाल ये दी जा रही है कि वो दुनिया की ज़िंदगी में हमने उसे बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए कुछ सामान दे दिया, जिससे हम, अल्लाह की नज़रों में जो कुछ है, अल्लाह की नज़रों में पूरी दुनिया की औकात एक मक्खी या मक्खी के पर से ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह के सामने ये दुनिया की आराइश और लग्ज़री अल्लाह ताला ने खुद बनाई। अल्लाह ताला की नज़र में इसकी कोई औकात, कोई मायने नहीं। अब लोग थोड़ा-सा कुछ लग्ज़री, कुछ मालो-दौलत मिल जाती तो इतराने लगते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि ऐसे लोगों को जो हमने थोड़ा बहुत कुछ दे दिया है, उस पे ये इतराते हैं। वो थोड़ी-सी मुद्दत के लिए दिया है, 60, 70, 80 साल, और उसके बाद तो कयामत के दिन इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, इनको हम पकड़ लेंगे। कयामत के दिन, बरोज़ क़यामत, इनको अल्लाह के यहाँ हाज़िर किया जाएगा, और फिर अल्लाह ताला खुद पूछ रहा है, क्या क्या इन दोनों का अंजाम बराबर होगा? अल्लाह ताला ने ये सवाल इसलिए उठाया कि तुम खुद अपनी अकल से समझ लो कि जिसको हमने आखिरत में सब कुछ देने का वादा कर लिया है, जिसको आखिरत में मिलकर रहेगा इंशाल्लाह सब कुछ, और एक दुनिया में 60, 70, 80 साल के लिए किसी को कुछ थोड़ा बहुत दे दिया, जिसको वो बहुत खुश हो रहा है, इतरा रहा है, तो क्या इन दोनों का अंजाम आखिरत में सेम होगा, क्या एक जैसा होगा? तो ये हम सब कुरान मजीद के सवाल का जवाब हम सब समझें और सोचें कि हरगिज़ नहीं, है ना? बेशक नहीं। क्योंकि जो इंसान दुनिया में सब्र के साथ रहेगा, दीन पर चलेगा, उसे दुनिया में थोड़ी परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन आखिरत में उसका बेहतरीन बदला और हमेशा-हमेशा की बेहतरीन ज़िंदगी। और जिस इंसान को दुनिया में कुछ दे दिया, एक इंसान ऐसा है जो दीन पर चल रहा है, और आखिरत में उसको उसका अजर बदला मिलेगा। दूसरा है जो दुनिया को कमाने में लगा, दुनिया लूटने में लगा है, और दुनिया की छोटी-छोटी चीज़ों पे, ज़रा-सी चीज़ मिल जाने पे इतराता है, और दीन से भटक गया है। तो आखिरत में दोनों का कंपैरिज़न जब होगा, दोनों के जब रिज़ल्ट आएँगे, तो हर इंसान समझ सकता है किसका रिज़ल्ट बेहतर होगा, किसका खराब होगा। तो ये अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है।
تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار وارن کرا سب کو کہ اس طرح سے آپ سمجھ جاؤ، سیکھ جاؤ۔ اب ایک قارون کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 76 سے، کہ بے شک قارون وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا ایک آدمی تھا اور اپنی قوم پر ہی زیادتی کرتا رہا۔ ہم نے اس کو ایسے ایسے خزانے دیے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم نے چھوٹی موٹی تم کو اگر دے دیا ہے کچھ مال دولت، تو وہ اس کو بہت بہت کچھ مت سمجھو۔ اب قارون جیسے انسان کی بات سن لیں آپ، قارون کا بھی کیا حال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا دیا، اپنی قوم پر زیادتی کرتا تھا۔ ہم نے اس کو ایسے ایسے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں، چابیاں اتنی زیادہ، اتنی وزندار تھیں کہ بڑی قوت والی جماعت بھی اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ مطلب خزانہ تو کس قدر بڑا ہوگا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف خزانے کی تالے لگے تھے، ان کی چابیوں کے اٹھانے کے لیے ایک پورا مجمع اور ایک پورے جانوروں کا لشکر چلتا تھا، صرف چابیاں لے کر۔ جو جس کے پاس چابیاں اتنی ہوں، اس کے تالے کیسے ہوں گے، اور جو تالے ہیں جس جگہ لگے ہوں گے اس تالوں میں اندر مال دولت اور جواہرات کس طرح سے بھرے ہوں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وہ چابی لے کر چلنے والی جماعت تھک جاتی تھی۔ جب ان کی جماعت نے ان سے کہا کہ قارون بھائی، مطلب بڑی عزت سے کہا کہ قارون بھائی، یعنی کہ ان کو بڑا عزت سے پکارا ہوگا کہ حضور، حضور قارون بھائی، حضرت قارون بھائی، اتراؤ مت، اللہ اترانا والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کسی نیک بندے نے اسے سجیشن دیا کہ اتنا گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، اتراؤ مت۔ برادری کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں بہت کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، اس میں آخرت کے لیے اپنا گھر بنانے کی بھی فکر کر لے، دنیا کا بھی اپنا حصہ مت بھول، لوگوں پر بھی ایسا احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں ادھم مچاتا ہونا چل، یعنی گھمنڈ مت کر، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ کسی نے اسے سمجھایا کہ یہ آخرت کی زندگی کا بھی دھیان رکھ، دنیا میں سب کچھ دے دیا تو اس کو اس طرح سے زندگی گزار، وہ لوگوں کو تقسیم کر، لوگوں کو بانٹ، ان کا حصہ ان تک پہنچا، آخرت کی تیاری کر، احسان کر، گھمنڈ مت کر، سب اچھی باتیں سکھائیں۔ قارون جواب میں بولا کہ مجھے جو بھی ملا ہے وہ سب میرے علم اور لیاقت، میری قابلیت کی وجہ سے ملا۔ استغفر اللہ، انسان ایسا گھمنڈ بھی کر دیتا ہے کبھی کبھی کہ مجھے جو ملا ہے میرے بلبوتے میں ملا ہے، میری کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، میرا نالج ہے، میری قوت ہے، میں اس قابل ہوں۔ استغفر اللہ، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہنر ہے۔ واقعی ایسا عقل اور ہنر والا تھا تو اسے اتنا ہی نہیں سوجھا کہ اس سے پہلے کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر ڈالا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ واقعی میں اگر عقل مند تھا اور ہنر والا تھا تو اتنا تو سمجھ لیتا کہ آج تک ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں آئے، کون باقی رہا؟ جبکہ قارون سے وہ طاقت میں بہت زیادہ تھے اور ان کے ساتھ مجمع بھی خوب رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کا مطلب قارون سے بھی بڑا بڑا پیدا کر دی، قارون سے بھی زیادہ عقل مند، زیادہ ہنر والے، زیادہ طاقتور لوگ ہم نے پیدا کرے۔ ایسے مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انہیں تو ان کا وقت آنے پر تباہ کر ڈالا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ قارون نے کسی ایک کی نہ سنی بلکہ اپنی قوم پر دبدبہ ڈالنے کے لیے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کیا خوب۔ دیکھیے اب یہ یہاں ایک بہت اچھی سیکھ مل رہی، کسی کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے، اس کا پاور، اس کی دولت، شہرت، اس کی لگژری، اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، مال و دولت دیکھ کے جو یہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے، بہت خوب، کاش ہمیں بھی ایسا کچھ ملا ہوتا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں، ان کے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں واہ یار کیا بہت بڑھیا، کیا خوب، اللہ تعالیٰ کیا خوب ہے، ہمیں بھی کاش، کاش ہمیں بھی ایسا کچھ ملا ہوتا۔ تو یہ لفظ نکالنے سے پہلے 2 بار سوچیں، اس کی بجائے الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ ہی سے دعا کریں، اور ہرس سے نہیں، ہم نے ہرسنا نہیں چاہیے زندگی میں، کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی مال دولت کو دیکھ کر کبھی ہرسنا نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی دولت چند سالوں کی، جن کو حقیقت کا علم تھا وہ بولے، اب اللہ تعالیٰ آگے سکھا رہا، جن کو علم نہیں تھا، دنیا دار تھے، انہوں نے ایسی تعریف کری،
اور جن کو حقیقت کا علم تھا وہ کیا بولے؟ یہ کیسی بے تکی تمنا کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مال دولت دے دے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کا دیا ثواب خیر اور بہتر ہے، جو تمہیں دیا اللہ نے وہ بہت بہتر ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ایمان میں آ کر نیک عمل کرے، اور یہ فضیلت تو صرف انہی کی نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ صبر اور شکر جس کو مل جائے وہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کسی کو دیکھ کر ہرسنا نہیں ہے، اس کے لیے پریشان اور پاگل نہیں ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنی قسمت کو نہیں کوسنا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، اور جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ شکر کرنا ہے۔ بس ہم نے قارون کو اس کی کوٹھی بنگلے سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی جتھا ہے جماعت اس کی مدد کو نہ آ سکی۔ جب زمین اسے نگلنے لگی تو وہ خود بھی اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اس طرح سے قارون کی پوری جماعت کو اور اس کو دھسا دیا گیا۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی بھی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، گھمنڈی کتنا ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ اس کی پوری قوم، اس کے ساتھ والے، اس کا پورا جتھا ایک دن زمین میں دھس گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو نیکی کے ساتھ ہمارے حضور حاضر ہوگا، یعنی کہ آخرت میں جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو بہت بڑا اور بہتر بدلہ دیا جائے۔ اور جو شخص برے کام کا بوجھ لاد کر اپنے پاس لائے گا، گناہ کر کے لائے گا، جو گناہ کر کے حاضر ہوگا تو اس کو اس کے برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں شمار فرمائے، شامل فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور گناہ گاروں سے اور گناہ کرنے سے اور گناہ گاروں کے گروپ سے، گناہ گاروں کی جماعت سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو، ہم سب کے ایک ساتھ جڑنے کو، دین کے خاطر اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ہم سے جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت شمار بندوں میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت توفیق نصیب ہوئی ان میں شامل فرمائے۔ ہم سب کو شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم سب کے لیے وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہم سب کا وسیلہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو، ہماری تمام اعمال کو جو ہم کرتے ہیں، ان سب کو، ہماری عبادت کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام والدین، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے تمام رشتہ داروں کو، ہم سب کے ایک ایک رشتہ دار کو، اور جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ تیرے پاس چلے گئے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کو اور ہم سب کے تمام نسلوں کو، آنے والی تمام نسلوں کو، ہم سب کو، تمام نسلوں کو، تمام خاندان کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی مغفرت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام کو، سب کو، تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ہم سب کو، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ سب کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، ہم سب کو حلال روزی عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ ان کے رشتے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کی جو جائز تمنا ہے، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز تمنا اور دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔